السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان کو لادین ملک بناؤ، پاکستان کی جڑوں سے اسلام کو نکال دو، پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کا نظریہ ختم کر دو، پاکستان کے اندر اسلامی اقدار اسلامی روایات کو پیچھے دھکیل دو، اسلام پسندوں کو پیچھے دھکیل دو، پاکستان کے اندر جو بھی معاشرتی اقدار کی بات کرے اور اخلاقیات کی بات کرے اور معاشرے کے اندر تبلیغ کی اور تربیت کی بات کرے اور معاشرے کے اندر اسلامی اقدار اور اصولوں کی بات کرے، اس کو پیچھے دھکیل دو اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو سپورٹ کرو، ان لوگوں کو جگہ دو، ان لوگوں کو سپیس دو اور ان لوگوں کو آگے لے کر آؤ جو پاکستان کے اندر سیکولرزم، لبرلزم اور جو پاکستان کے اندر پاکستان کے معاشرے میں اخلاقی اقدار اور پاکستان کے معاشرے سے حیا کو نکالنا چاہتے ہیں یا حیا کو نکالنے کو سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو آگے لے کر آؤ۔ یہ مطالبہ ہے امریکہ کا اور امریکہ کے ساتھ ان یورپی ممالک کا جو پاکستان کے اندر اسلام پسندی سے خائف ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بنیادی طور پر یہ صرف پاکستان سے ہی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر تمام کے تمام جو اسلامی ممالک ہیں، ان تمام کے تمام اسلامی ممالک کے اندر ان حکمرانوں سے امریکا کا، ویسٹ کا، مغرب کا، یورپ کا یہی مطالبہ ہے، بلکہ وہاں پر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی این جی اوز اور اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس سے اسلام پیچھے ہو اور اسلام کے مقابلے میں سیکولرزم، لبرلزم اور دین سے دوری وہ لوگ آگے آئیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، آپ اگر دنیا کے 57 اسلامی ممالک کا اس وقت جائزہ لیں تو آپ کو 57 اسلامی ممالک کے اندر ہر جگہ پر ویسٹ کا، یورپ کا، امریکہ کا یہی نظریہ نظر آئے گا کہ وہاں پر حکمران جو ہیں وہ سیکولر اور لبرل نظریات کو پرموٹ کرتے ہیں۔ مثلا سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں۔ سعودی عرب جو اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اور اسلامی دنیا کے لیے ایک سمبل کا درجہ رکھتا ہے، اور مسلمان سعودی عرب سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہاں پر مکہ اور مدینہ واقع ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی اسی سرزمین پر اتری ہے، تو مسلمانوں کا عقیدت، مسلمانوں کی عقیدت اور مسلمانوں کی محبت سعودی عرب سے سب سے زیادہ ہے۔ اب سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، پچھلے 3-4 سالوں کے اندر وہاں پر سیکولرزم عام ہوئی، لبرلزم عام ہوئی، وہاں پر فحاشی اریانی کے اڈے کھلے، وہاں پر سینما کھلے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر کنسرٹ ہوئے ہیں، میوزیکل کنسرٹس ہوئے ہیں، جس میں جدہ کو آپ لے رہے ہیں، یہاں تک کہ ابھی کل ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو میں نے دیکھی جس کے اندر جو کلاک ٹاور ہے مکہ مکرمہ کا وہ نظر آ رہا تھا، اور کلاک ٹاور کے بالکل قریب ایک گانے کی، میوزک کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہم سعودی عرب کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مغرب کا، یورپ کا یہ مطالبہ ہے ان حکمرانوں سے کہ اگر تم اپنے ملک کے اندر سیکولرزم یا لبرلزم کو عام کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ تعلقات بھی رکھیں گے اور تمہاری کرسی بھی مضبوط رہے گی۔ سعودی عرب کے علاوہ آپ دیگر گلف ممالک کو دیکھ لیں، مثلا یو اے ای کو دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر کہنے کو تو وہ اسلامی ملک ہے، لیکن آپ کو وہاں پر وہ تمام کا تمام جو نظام ہے نظر آئے گا جو یورپ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، اب بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں 4.5 سال پہلے جب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت آ رہی تھی، 2018 سے لے کر 2022 تک جو 3.25 سال کا عرصہ بنتا ہے، عمران خان کا دور یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا دور تھا، مخالفین اعتراض کر سکتے ہیں اور مخالفین کو عمران خان کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ناظرین کرام، ہم سب مسلمانوں کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر جو اصول، جو قوانین اور جو نظام نافذ کیا، جو وہاں پر جو تعلیمات عام کی، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسلمان اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور جو کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرے گا یا ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا یا ان کا نام بھی لگائے گا، نعرہ بھی لگائے گا، ان کا نام بھی لے گا، تو وہ مسلمان اس کو عقیدت سے دیکھتے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے اندر 75 سالہ تاریخ میں واحد ایسے حکمران تھے جو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی جب انہوں نے آزاد کروایا تو اس موقع پر ان کی تقاریر آپ سن کر دیکھیں،
وہ بار بار ریاست مدینہ کا حوالہ دیا کرتے تھے اور ان کی تقریروں کے اندر بار بار یہ تھا کہ ہم نے ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور عمران خان کا جو پچھلا 3.5-4 سال کا دور تھا اس کے اندر بھی وہ بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے جو اصول ہیں وہ ان پر عمل ہوگا اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بنایا جائے گا۔ عمران خان نے کچھ عرصہ قبل جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے پردے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہماری خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، ہماری خواتین کو اس طرح سے نہیں سامنے آنا چاہیے، معاشرے کے اندر اس طرح کی جو سوسائٹیز کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نوجوانوں کے جنسی جو ہیجان ہے اس میں اضافہ ہو اور نوجوان برائی کی طرف مائل ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا ہوگا۔ باقاعدہ انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک اتھارٹی بھی بنائی۔ تو عمران خان کا یہ جو ویژن تھا، یہ جو نعرہ تھا پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا یا پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے اصولوں کو فالو کرنا، یہ مغرب کو ہضم نہیں تھا۔ مغرب کو پتہ تھا کہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے اور وہ جھکتا بھی نہیں ہے، وہ سمجھوتا بھی نہیں کرتا، وہ مغرب اور امریکہ کی باتیں بھی نہیں مانتا ہے اور وہ ان کے مفادات کو بھی پورا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اس کی حکومت گرا دو۔ چنانچہ عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اس کو پوری دنیا مانتی ہے، پاکستان کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کو امریکہ کے ذریعے سے حکومت سے ہٹایا گیا۔ اب جو لوگ پاکستان کے اندر آئے ہیں وہ رجیم چینج آپریشن کے بعد آئے ہیں اور ان کو لانے کا ایک بہت سے اہداف ہیں۔ یہ جو اس وقت پاکستان پر حکمران مسلط ہیں ان کو لانے کے پیچھے بہت سارے اہداف ہیں، صرف ایک ہدف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسپیسیفک یہی ایک ہدف ہے، بلکہ کئی اہداف ہیں۔ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا یہ بڑا ہدف ہے، پاکستان کو لادین ملک بنانا یہ بڑا ہدف ہے، ریاست مدینہ کا جو نعرہ عمران خان نے لگایا تھا اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، یہ ایک ہدف ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کو عملاً امریکہ کے ہاتھوں میں دے دو، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ امپورٹڈ حکومتیں کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اب پچھلے 24 گھنٹوں سے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر ایک زبردست قسم کا احتجاج ہو رہا ہے۔ 14 اگست کل تھی اور کل 14 اگست کے موقع پر پاکستان کے اندر اسلام آباد میں ایک مرکزی تقریب ہوتی ہے۔ اس مرکزی تقریب کے اندر ناچ گانے، ڈانس اور مجرے اور رقص و سرور کا تماشا لگایا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے مسلط شدہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف ان کی موجودگی میں ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ننگا ڈانس ہوتا ہے، لڑکیاں ننگا ڈانس کرتی ہیں۔ ایسا بھارت کی فلموں میں یا یورپ کی فلموں میں ایسا ہوتا ہے جو منظر کل پاکستان کے اندر یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر دیکھا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی تھی اس تقریب کے لیے، جس میں یہ ناچ گانے والی خواتین کو لایا گیا، ڈانس کروایا گیا اور بیہودہ قسم کے رقص و سرور کیا گیا، گانے چلائے گئے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، پاکستان کے معروف عالم دین ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس پر کل اپنے ٹویٹ کے اندر افسردگی کا اظہار کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ یوم آزادی مبارک ہے، لیکن اس کی سرکاری تقریب میں مرد و زن کا مخلوط اور حیا سوز رقص قوم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مرادف ہے۔ کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی؟ آج کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن پڑھنا پڑا۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کل اس سرکاری تقریب کے اندر ناچ گانے ڈانس کی محفل پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے۔ اب ناظرین کرام، خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو اس مرکزی جو امپورٹڈ سرکار ہے، یعنی پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے شہباز سرکار، اس کے وہ مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو بیٹا ہے مولانا اسد محمود، وہ بھی اس تقریب کے اندر شامل تھا اور وہ بھی اس تقریب کے اندر موجود تھا، شریک تھا۔ اب اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان اور اسد محمود کے جو فالورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ناچ گانے اور ڈانس کی رقص و سرور کی محفل سجی، اس موقع پر اسد محمود وہ تقریب سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اب اس حوالے سے ان کے جو فالورز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا یہ الزام نہ لگائیں، تو ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس حکومت کے تمام فیصلوں کے مرکزی کردار ہیں، کیا وہ یہ تقریب جو کہ پاکستان کی اقدار کے بالکل منافی ہے، پاکستان کے اصولوں کے بالکل منافی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان خود ایک دیندار آدمی ہیں، وہ دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں، تو کیا وہ مولانا فضل الرحمان اس بیہودہ اور اس ناجائز اور گناہ کبیرہ پر
حکومت کو روک نہیں سکتے تھے؟ چلیں ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، ایک بات مان لیتے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان اس حکومت سے احتجاجاً استعفے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یا پھر اس حکومت سے الگ نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، یا پھر اس حکومت کے سرغنے جو شہباز شریف حکومت میں ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس عمل پر معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں؟ اور کیا صرف اتنا کہنے سے کہ مولانا اسد محمود اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے تھے لہٰذا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ آپ کیا برائی اور نہیں عن المنکر کا اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں، اور اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی برائی دیکھے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں تو برا جانے۔ اب مولانا اسد محمود اور مولانا فضل الرحمان کیا یہ ہاتھ سے روکنے کی اس طرح کی تقاریب کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا وہ زبان سے روکنے کی اس طرح کی تقاریب کی طاقت نہیں رکھتے؟ تو پھر وہ کیوں یہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکولر اور لادین طاقتیں ہیں، وہ سیکولر لابیز ہیں، وہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو جو کہ ظاہراً دیندار ہوں، جو کہ دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں، ان کو وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو وہ آگے لے کر آتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے مفادات کو، یعنی ان کو کچھ دانہ پانی ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ وزارت بھی مل جائے گی، آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور بدلے میں پھر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین کرام پاکستان کے ساتھ جو حشر نشر ہو رہا ہے، اور یہ امپورٹڈ سرکار کی جانب سے کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور ہدف کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ریاست مدینہ جس کا نعرہ عمران خان لگاتے تھے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے پاکستان کے لوگوں کو اس قسم کی جو امریکہ کی سازشیں ہیں ان پر نظر رکھنا ہوگی اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان کو اسلام سے دور کرنے کی ہر طرح سے کوششیں عروج پر ہیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔